بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا، جس انداز سے ان کے اوپر جب وہ اسلام آباد میں زیر حراست تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، بڑا دردناک، اور جو کہانیاں سامنے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا، یہ کوئی بھی آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز سے شہباز گل کی گرفتاری ہوئی تھی کہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، سادہ کپڑوں میں لوگ، اور جس طرح گاڑی کے شیشے توڑ کے پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، بلکہ اس وقت پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں بلکہ اغوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری کہانی اور اس وقت جو پورا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کے اوپر قوم کے سوالات کیا ہے، میں ذرا تفصیلی آج اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ جس انداز سے ان کے جو ڈرائیور کی بیوی ہے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، 10 ماہ کی بیٹی سے اس کو الگ کیا گیا، وہ 10 مہینے کی بچی کی چیخ ہے پورے پاکستانیوں کی کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو ان کا کیا قصور تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرح وہ جو ڈرائیور کی بیوی تھی ان کا کیا قصور تھا؟ اگر آپ نے موبائل فون لینے تھے تو یہی ذکر ہو رہا ہے کہ موبائل فون تو آپ نے اسی وقت لے لیے تھے۔ آپ نے گرفتاری کرنی تھی، شہباز گل کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا، بلکہ آپ نے تو آئین اور قانون کی دجہ بکیرتے ہوئے ان کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا شہباز گل کے اوپر۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ شہباز گل کی عمران خان سے وابستگی، اور اگر یہاں پہ بیانات کی بات ہو، بلکہ بیانات سے بڑھ کر میں ان کی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہوا تھا۔ انہی دنوں میں انہوں نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جو زہر اگلا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈان لیکس ہوا، ڈان لیکس کو کس طرح پاکستان دشمن نے قوتوں نے باہر استعمال کیا۔ اس طرح کلبھوشن کا اگر آپ کو یاد ہو، جب کلبھوشن یہاں پہ پکڑا گیا تو کلبھوشن کے اوپر تو ان کی خاموشی تھی، لیکن الٹا پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانے کی ایک مہم کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل بنا تھا، وہ مسلسل ججز اور فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں اور جھوٹ پھیلانے میں ملوث تھا۔ پاناما لیکس کے بعد تو یہ کھل کے سامنے آ گئے، اور ان کے بیانات ایسے تھے کہ نواز شریف جو ابھی مفرور اور اشتہاری ہے، اس نے تو مجیب الرحمان کی، بنگلہ دیش بننے کی، تقسیم کی مثالیں دی۔ پھر اس کے بعد جب وہ لندن بھاگ گیا تو لندن سے انہوں نے پاکستان کے جرنیلوں کے نام لے لے کے فوج میں تقسیم کی بات کی، اور نہ صرف بات کی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے 2017 میں جب یہ مفرور اور اشتہاری کا پاناما کیس آیا تھا تو انہی دنوں میں لندن میں ملاقاتوں کی خبریں گردش کرتی رہی، اور یہ مختلف جگہوں پہ رپورٹ بھی ہوا۔ وہ ملاقات کیا تھی کہ ایک لابیسٹ سے ملاقات کی ہے جو سابقہ مفرور اور سابقہ جو نااہل وزیراعظم ہے، اس کی ملاقات لندن میں ہوئی ہے، اور لندن میں جو لابیسٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہے اس میں 2 نکات پہ انہوں نے اس 2 مقاصد کے لیے، 2 آبجیکٹیوز کے لیے پرپسز جو اس کے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوج کو کنٹروورشل بنانا، اور پاکستان کے جو کرپٹ ہے اس کے سربراہ کو جمہوریت کے طور پہ پیش کرنا۔ یہ لابیسٹ سے ملاقات ہوئی۔ ان دنوں میں پارلیمنٹ میں موجود تھا، اپوزیشن میں تھے ہم۔ میں نے یہ سوال پارلیمنٹ میں پوچھا، فورن منسٹر بھی موجود تھا، فورن منسٹر کی موجودگی میں اس سوال کا بار بار ہم نے یہ سوال اٹھائے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور اس سے مزید شک و شبہات میں اضافہ ہوا، اور یہ سلسلہ 2018 کے انتخابات سے کچھ وقت پہلے اور پھر جو پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت تک ہم نے اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھا۔ ان کے بیانات سے بھی آ گئے۔ اس طرح فضل الرحمان کے جو بیانات ہیں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، اتنے خطرناک بیانات ہیں کہ وہ آپ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ اگر میں ریپیٹ کروں گا یا عام پاکستانی ریپیٹ کرے گا تو ان کے اوپر تو اس وقت پورے کے پورے تعزیراتی پاکستان لاگو ہو جائیں گے، ان کے اوپر تو بغاوت کے پرچے بھی ہو جائیں گے، وہ مجرم بھی قرار دیں گے، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، بلکہ گرفتار نہیں، جس انداز سے گرفتاری ہوگی وہ بھی دیکھنے والی ہوگی۔
تو یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27 فروری کا آپ کو کہ دشمن کے جو غرور کو خاک میں ملایا اور ہم نے ابھینندن کی شکل میں جو انڈیا کا غرور تھا وہ آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا، تو پاکستان کی اس کامیابی کو کنٹروورشل بنانے کے لیے جو بیان ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں دیا، کیا اس سے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کے اداروں کے اوپر اس سے سوالات نہیں اٹھائے گئے؟ کیا وہ کنٹروورشل بیان نہیں تھا؟ کیا اس سے خطرناک کوئی اور بیان ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی آپ کے سامنے کہ اس وقت یہ بھی ہوا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ پلوامہ ہوا، اس وقت بھی یہ زہر اگل رہے تھے، اور تمام مریم نواز کے سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نواز شریف کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس طرح ان سے وابستہ فضل الرحمان کے اور پی ڈی ایم سے وابستہ لوگوں کے، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے اور پھر اس سے پہلے بھی وہ وزیر دفاع بنا تھا، اس نے کیا کیا بیانات دیے تھے قومی اسمبلی میں؟ اس کی گئی تقریر کیا کوئی بھول گیا ہے؟ کیا جاوید لطیف نے جو بیانات دیے کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی؟ اگر بات اس چیز کی ہے کہ کسی نے کوئی چینل پہ بیٹھ کے بیان دیا ہے تو پھر تو شہباز گل سے آپ آئین اور قانون کے مطابق سوال پوچھتے، لیکن یہ تھوڑی ہوتا کہ اس کے ڈرائیور کی بیوی کو بھی اٹھاؤ، 10 مہینے کے بچی کے اوپر اس کو بھی روتا ہوا، اس کی وہ چیخے، وہ روئے، وہ والدہ سے الگ ہو، یہ کاروائی بات کرو۔ پھر اس کو اسلام آباد جب زیر حراست ہو تو آپ اس کے اوپر بدترین تشدد کرو اس کو کیا آپ کیا رہے ہو؟ اس وقت بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ایک ہی ہو رہی ہے، عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے، عمران خان کی فلاں سے کتنی ملاقات ہوئی، عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے دے یا اور ہے کچھ نہیں، کیا بیان دے دے وہ بیچارہ؟ اس کا جرم یہ کہ عمران خان سے وابستہ ہے، تو سوالات یہ کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ پھر پاکستانی قوم تو آپ سے سوال پوچھے گی کہ کیوں اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالت میں پیش ہوتا ہے، وہ بھی انصاف کے لیے، یا اس کا بیان غلط بھی تھا، اس کے بیان کے حوالے سے سوالات بھی تھے، تو آپ نے سوالات اٹھانے تھے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، وہ تو نہیں ہو رہا۔ بچی اٹھا لو، ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لو، اس کے اوپر تشدد کرو، پھر اس سے سوالات جو پوچھو، جو ٹارچر کرو، اور ٹارچر کرتے ہوئے آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے دو، عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت دے دو۔ عمران خان آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے، آپ کو شکست دے دیا، آپ کچھ بھی ہتھ کنڈی استعمال کرو۔ ایروائی کو کیوں بند کیا گیا؟ کس چینل پہ بیٹھ کے کس نے کیا بیان نہیں دیا؟ کیا آپ سب کو خود پتہ نہیں ہے؟ پاکستانی قوم اس لیے یہ سوال کر رہی کہ یہ بات کوئی اور ہے، یہ کہانی کوئی اور ہے۔ وہ کہانی ہے ریجیم چین آپریشن، جس کو آپ سب اعلیٰ بھی بنے، سہولت کار بھی میسر آئے۔ پاکستانی قوم نے اس کو مسترد کر دیا، کہہ دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کا آپ مقابلہ کرنے لگے، قوم کی بھی کوئی مدی مقابل آتا ہے۔ 17 جولائی کو کیا کچھ نہیں کیا، شکست دے دی نا، یہ قوم ہے، آپ کو شکست ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی آواز اٹھائے، جو بھی بات کرے، اس کو بند کر دو، اس کی زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے، اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، چینل کو بند کر دو۔ کس چینل کے اوپر کیا کیا بیانات نہیں دیے گئے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اوپر، اور ہم تھے اس وقت جب یہ بیانات دے رہے تھے، اور جب یہ مودی سے چپ کی ملاقاتیں کر رہے تھے، برکادت کتاب نہ لکھتے تو آپ کو سری لنکا میں ملاقات کا پتہ ہوتا؟ وہ تو اس سے پتا چلا کہ کیا چپ کی ملاقاتیں ہوئی ہے، اور اس وقت ملاقاتیں ہوئی اور بات کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ فوج بری ہے، نواز شریف اچھا ہے، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں۔ پھر جو لابیسٹ ہائر کیے گئے تھے، پھر جو کلبھوشن کے اوپر تو خاموشی تھی، لیکن سجن جندال سے ملاقاتیں تھی۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ ویلیوم 10 ذرا کھول دے، وہ ذرا کھول دے، قوم کو پتا چلے کہ لنکس کیا کیا تھے، گفتگو کیا کیا ہوئی، کیا کچھ سازشیں ہو رہی تھی۔ سزا دینی ہے دے دے نا، مقدمے کرنے بنا لے، لیکن نہیں، مقصد تو ایک ہی ہے کہ ریجیم چین آپریشن ہوا بھی، لیکن قوم کڑی ہو گئی ہے، اور پوری پاکستانی قوم تمام مافیا اور اس کرپٹ ٹولے کے خلاف عمران خان کڑے ہیں، اور جب عمران خان کڑے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا، لہٰذا ایروائی بند کر دو۔ ایروائی کو آپ نے بند کر دیا، پاکستانی قوم نے وہ چینل نمبر 1 کر دیا جو عمران خان کو دکھا رہی تھی اور پاکستانی قوم کی آواز بن رہی تھی، بول ٹی وی کو نمبر 1 کر دیا۔ آپ کس کو بند کرو گے؟ ارشد شریف کو آپ نے پہلے روکا، جعلی FIR درج کیے، وہ روکنے کی کوشش کی، دمکانے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔
پھر ایک تھریٹ الرٹ آتا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اور اگر جان خطرے میں ہے تو وہ تو ریجیم چین آپریشن کے حوالے سے سوال پوچھ رہا تھا، وہ تو سوال پوچھ رہا تھا NRO2 کے حوالے سے. تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ کسی نے ہمسایہ ملک میں کسی کو ہائر کیا ہوا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ پھر اس کے ساتھ صابر شاکر کو دھمکیاں ملی، وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. عمران ریاض خان پرسوں کہہ رہا ہے کہ میں چینل پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آج آپ آنہر نہیں جا سکتے. وجہ پوچھی، کہتے کہ دباؤ ہے. اب یہ دباؤ کس کا ہے؟ اس کے اوپر تو جعلی FIRs بھی ہوئے، تشدد بھی ہوا، اس کے کھانے میں زہر ملانے کی تک کی باتیں آئی، اس کو جس انداز سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو جگائے رکھا، پورے پاکستان میں اس کو گھماتے رہے، وہ نہیں ٹوٹا. یار جو بڑے کاس کے لیے کھڑا ہو، جو پاکستان کے اصل نظریے کے اوپر بلیو کرتا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نہیں ٹوٹ سکتا. آپ اس کو نہیں توڑ سکتے. آپ جتنا دباؤ گے یہ لوگ اور بولیں گے. تو اگر یہ صحیح معنوں میں پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے اور پاکستان کے آئین کے منافی، اور جو آئین پاکستان آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے، آزادی بھی دیتا ہے لیکن کچھ آپ کو واضح بھی کرتا ہے، تو اگر اس طرح کچھ ہوا ہے تو قوم مطالبہ کرتی ہے کہ جو نواز شریف نے کہا، ان کے اوپر کب بغاوت کے FIR، کب ان کے گھر سے آپ نے سب کو اٹھا لیا، کب کسی کے اوپر تشدد ہوا، کب یہ کاروائیاں ہوئی. پھر اس کے ساتھ خواجہ آصف کے بیانات، جاوید لطیف کے بیانات، فضل الرحمان کے بیانات، یہ جو کیلیبری فونٹ ہے اس کے بیانات، کس کس کے بیانات آپ سنائیں گے؟ کس کس کے بیانات آپ کو دکھائیں گے؟ اور اس وقت کی لابیست سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، باہر سازشوں کا حصہ بھی ہے. کیا یہ تمام معلومات نہیں ہے؟ ویلیوم 10 بھی ذرا کھول دے، اس میں چیزیں واضح کر دے. لیکن مقصد یہی نہیں ہے. مقصد تو ایک ہے کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے. عمران خان آپ سے نہیں روکنے والا. عمران خان کو کیسے مائنس کیا جائے. عمران خان کو ایک حقیقت ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے، سیاستدان بہت ہے، لیڈر ایک ہے عمران خان، وہ آپ سے قابو نہیں آنے والا، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. آپ نے حکومت سے ہٹانے کے لیے سازش میں سارے اکٹھے ہو گئے، سازش کی نا. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو. 17 جولائی کو آپ کو شکست دے دی، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو یہ تمام ہتھکنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی بھی بڑے سوالات ہیں. ہمارے پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن جیل کو احکامات کون دے رہا ہے کہ کسی کو ملنے مت دو، کہ اس کو مت ملاؤ، اس کو مت ملاؤ، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. مطلب یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو آج میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تاریخ ہے ان کے بیانات کی بھی. یہ تمام بیانات ہمیں ان کو یاد دلانے چاہیے. اور آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی تھی، اس میں پاکستان کے لنکس بھی تھے. انڈیا کے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، اس میں لنکس پاکستان میں بھی ان کے تھے نا. آپ سب نے وہ چیز پڑھی ہوگی. ISPR نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی نا. تو ان لوگوں کے اوپر کیا کارروائیاں ہوئی ہے؟ وہ تو نہ صرف اور صرف پروپیگنڈے میں شامل تھے، بلکہ کچھ NGOs بھی بنے ہیں، فیک NGOs ہیں، فیک آئیڈینٹیٹیز ہے. ان کو باہر دنیا میں پاکستان کا برا امیج دکھانے کے لیے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا کارروائیاں ہوئی؟ کیا اس EU ڈس انفو لیب میں جن لوگوں کا ذکر تھا اور ان لوگوں کا یہاں پہ ایک منظم پروپیگنڈا وہ کرتے تھے، تو کیا ان کا جو آج کل یہ اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل ہے، ان کا اور ان کا کوئی لنک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ EU ڈس انفو لیب پاکستان کا اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل جو انہوں نے بنایا ہے، PDM نے، حکومت نے، اور پھر ان کا جو ان کے پاکستان میں لنکس تھے، ان کا کیا نیکسس بنتا ہے؟ نیکسس ہے ہیش ٹیگز اکٹھے ہیں، نیریٹو اکٹھے پش ہوتا ہے، نشانہ ہی اکٹھے ہوتا ہے، سازش ہی اکٹھے ہوتی ہے. وہ آپ کو تمام ان کی جب آپ ساری ڈیٹیلز میں جائیں گے، میپنگ کریں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہے اس کو غدار ثابت کر دو. نہیں مان رہے پاکستانی قوم. کون مانے گا کہ جو شہید کا بھائی ہے ارشد شریف، وہ تو آپ کی 5th جنریشن وارفیئر اور پورا جو پاکستان کا بیان ہے وہ لڑنے والا ہے. کون مانے گا کہ وہ غدار ہے؟ عمران ریاض خان کو کون غدار مانے گا؟ سمیع ابراہیم کو، محیط پیرزادہ کو کون غدار مانے گا؟ ایاز امیر کو کون مانے گا؟ صابر شاکر کو کون مانے گا؟ ایروائی کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غدار ہے؟ یہ لوگ نہیں مانیں گے. لوگ ساری چیز سمجھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف عمران خان، اور جو آپ خرید نہیں سکتے، جن کو آپ ڈرا نہیں سکتے، جن کو آپ اعتماد میں نہیں لے سکتے، اپنا پروپیگنڈا استعمال کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکتے،
یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہے. تو آج آپ سے اس ایشو کے اوپر بات کرنی تھی کہ ذرا ایک دفعہ پھر ہم ان کو یاد دلائے EU DISINFO لیب کی رپورٹ, اور اس میں ISPR کی پریس کانفرنس موجود ہے, ذرا وہ پڑھیے, کیونکہ میں بات کروں گا تو شاید آپ کو پولیٹیکل لگے گا, آپ کو لگے گا کہ شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں, تو کیوں پولیٹیکل وابستگی ہوتی ہے, تو آپ وہ خود پڑھیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ویلون 10 کے کھولنے کا مطالبہ بھی کیجیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف, مریم نواز, فضل الرحمان, جاوید لطیف, نواز شریف, ان کے بیانات ذرا اٹھا کے پڑھیے اور سنیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لندن میں لابیسٹ سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے اوپر کچھ آرٹیکلز بھی موجود ہے, گوگل کر کے دیکھ لے کہ جب نواز شریف کے اوپر پاناما کیس چلا اور جب وہ پاکستان سے پہلی دفعہ اس کے بعد لندن گیا تو اس کی کس سے ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات کیا کسی سفارتکار سے بھی ہوئی تھی, اور کیا پاکستان دشمن ایک ملکی سفارتکار سے بھی ہوئی تھی, کیا لابیسٹ سے ملاقات ہوئی تھی, کیا اس میں 2 آبجیکٹوز کے اوپر اتفاق تھا, اور اگر وہ تھا تو کیا تھا, تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. شہباز گل سے اس دفعہ یہ جو تمام تشدد ان کے اوپر ہو رہا ہے, جس انداز سے اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں, کوئی بیان نہیں ہونا. تو یہ چاہیے تھا کہ